گزشتہ ماہ رمضان میں مجھے تراویح کے بعد قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر کی خدمت سر انجام دینی پڑی۔ رمضان مبارک کے حوالے سے میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان کی توجہ تنہائی کی عبادات کی طرف زیادہ ہونی چاہیے، مگر اب ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ سال بھر مساجد اور عبادت سے دور رہنے والے لوگ اسی مہینے میں ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے میں قرآن کریم کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کا ایک آسان ذریعہ بہرحال رمضان میں حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس کی بنا پر مجھے رمضان کریم میں اس بھاری ذمہ داری کو اٹھانا پڑا۔ تاہم میں ہمیشہ لوگوں اور خاص کر اہل علم کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ دراصل تنہائی میں اپنے رب سے لو لگانے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اعتکاف کی وہ عبادت اس ماہ مقدس میں شروع کی گئی جو دنیا بھر سے کاٹ کر انسان کو خدا سے جوڑ دیتی ہے۔ چنانچہ جس شخص کے لیے ممکن ہو اسے چاہیے کہ اس مہینے میں دنیا سے کٹ کر اپنے رب سے لو لگائے۔ مائکرو فون کا کرشمہ۔ رمضان سے تقریباً ایک ماہ قبل مجھے ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا جس نے پورے رمضان میرے لیے انتہائی تکلیف دہ صورتحال پیدا کیے رکھی۔ وہ یہ کہ میرے گلے اور بولنے کے نظام سے متعلق بعض عضلات میں کچھ تکلیف پیدا ہونے کی بنا پر میرے لیے گفتگو کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ میں نے متعدد اسپیشلسٹ کو دکھایا، حتیٰ کہ انڈوسکوپی تک کرانے کی نوبت پیش آ گئی، مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ حالانکہ اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے میں روزانہ تقریباً درجن بھر گولیاں کھاتا رہا تھا۔ خیر، اسی حال میں رمضان مبارک شروع ہو گیا۔ میرے لیے تو بولنا ناممکن تھا۔ روزانہ 1 گھنٹے تقریر کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرا خیال یہی تھا کہ میں 1 آدھ دن تک کسی نہ کسی طرح تقریر کر لوں گا، مگر اس کے بعد مجھے لازماً رکنا پڑے گا۔ اس اندیشے کے باوجود میں نے اللہ کا نام لے کر اس کام کا آغاز کیا، اور اس کی عنایت سے یہ ممکن ہو گیا کہ پورے رمضان میں قرآن مجید کا ترجمہ اور خلاصہ لوگوں کے سامنے میں بیان کر سکا۔ عالم اسباب میں تاہم اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اس ناممکن واقعے کو ظہور میں لانے کا ذریعہ بنایا وہ مائکرو فون سسٹم تھا۔ میرے زیر استعمال جو سسٹم تھا وہ انتہائی جدید اور معیاری تھا، جس کی بنا پر یہ ممکن ہوا کہ سٹینڈ کے سہارے مائک میرے منہ کے قریب رہتا اور میں بمشکل سرگوشی کے انداز میں گفتگو کرتا۔ یہ سرگوشی اتنی ہلکی ہوتی کہ میرے برابر بیٹھا ہوا شخص بھی اس کو سن نہیں سکتا تھا، مگر مائکرو فون سسٹم میری اس سرگوشی کو ایک بھرپور اور زوردار آواز بنا کر سامعین تک پہنچا دیتا۔ یوں لوگ میری بات اطمینان کے ساتھ سنتے رہے۔ کو اس طرح سرگوشی کرنے کے نتیجے میں بھی میرے گلے کی تکلیف بہت بڑھ جاتی، اور اس تقریر کے علاوہ باقی وقت میں خاموش رہتا اور گھر والوں سے بھی اشارے کنائے میں بات کرتا۔ تاہم الحمدللہ جو ذمہ داری تفویض کی گئی تھی اسے میں پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ معجزوں کا دور۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے یقین تھا کہ میں اس کام کو نہیں کر سکوں گا، اور ابتدا ہی میں مجھے سامعین اور منتظمین سے معذرت کرنی پڑ جائے گی، لیکن جب آخری اشرا آیا اور مجھے احساس ہوا کہ اب تو یہ ممکن ہو چکا ہے تو میں نے پروردگار عالم کا بہت شکر ادا کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میرا دل انسانیت کے لیے بھی شکر گزاری کے احساسات سے بھر گیا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو شخص انسانوں کا شکر گزار نہیں وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں ان تمام لوگوں کے لیے احسان مندی کے جذبات پیدا ہو گئے جنہوں نے انسانیت کو نہ صرف مائکرو فون بلکہ اس جیسی دیگر تمام مفید چیزیں دی۔ میں نے مزید غور کیا تو مجھ پر واضح ہوا کہ دور جدید معجزوں کا دور ہے۔ تمام شعبہ زندگی میں انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ زمانہ قدیم کا انسان اس کا تصور کرنے سے بھی قاصر تھا۔ میں چند مثالوں سے اپنی بات واضح کرتا ہوں۔ میں 2 دن قبل اسلام آباد سے کراچی آیا۔ یہ تقریباً 1200 کلومیٹر کا سفر ہے جو بذریعہ ہوائی جہاز 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں طے ہو گیا۔ یہ سفر زمانہ قدیم کے انسان کے لیے ہفتوں یا شاید مہینوں کا سفر تھا۔ اسی طرح امریکہ اور کینیڈا کا 7000 کلومیٹر کا سفر اب 1 دن سے بھی کم وقت لیتا ہے۔ سفر سے ہٹ کر ایک اور مثال لیجیے۔ آج کے دور میں فون، انٹرنیٹ اور ٹی وی وغیرہ کے ذریعے ہزاروں میل دور موجود لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اس طرح گفتگو کر سکتے ہیں جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہوں۔ فاصلوں سے ہٹ کر ذرا علاج معالجے اور صحت کے مسئلے کو لیجیے۔ اس شعبے میں جو ترقی ہو گئی ہے اس کی بنا پر اب پیچیدہ ترین انسانی امراض کا علاج بھی دریافت ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے آپریشن اب روزمرہ کی بات ہو چکے ہیں۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نہ صرف اوسط انسانی عمر میں بہت اضافہ ہو چکا ہے بلکہ انسانی آبادی 7 ارب سے اوپر ہو چکی ہے۔ دور جدید کی سہولیات اور آسانیوں کی تفصیل اگر بیان کرنے بیٹھیں تو ہزاروں صفحات بھی اس کے لیے کم ہیں۔ جس چیز کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سہولیات کے نتیجے میں حیات انسانی بے حد سہل، آرام دہ، محفوظ اور پر لطف ہو چکی ہے، اور زمانہ قدیم میں جو کچھ بادشاہوں تک کو حاصل نہ ہوتا تھا وہ آج کے عام انسانوں تک کی دسترس میں آ چکا ہے۔ انسانیت، ہم اور خدا کا قانون۔ اس غور و فکر میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ انسانیت کی اس ترقی میں آج کے مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں۔ آج کا مسلمان بے شعوری کے عالم میں ان میں سے ہر چیز سے بے تکلف استفادہ تو کر رہا ہے، مگر ان چیزوں کی تخلیق میں اور انسانیت کو آسانی اور بھلائی دینے کے اس عمل میں آج کے مسلمانوں کا سرے سے کوئی کردار ہے ہی نہیں۔ ہمارے ارد گرد ان گنت جدید چیزیں موجود ہیں، کار، بس، بجلی، کمپیوٹر، ایئر کنڈیشن، موبائل، ٹی وی، ٹیلی فون اور ان کے علاوہ ان گنت گھریلو اور دفتری آلات۔ ان میں سے ہر ایک پر نگاہ ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں سے کسی بھی ایجاد کا صحرا آج کے مسلمان کے سر نہیں۔ میرے لیے یہ احساس انتہائی تکلیف دہ تھا کہ ہم نے انسانیت کو کچھ نہیں دیا۔ انسانیت کی موجودہ ترقی اور بھلائی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ اس موقع پر مجھے نفع بخشی کے حوالے سے پروردگار عالم کا وہ قانون یاد آ گیا جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اسی نے آسمان سے می برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت کے مطابق جھاگ جو ایک غیر نفع بخش چیز ہے وہ زمین پر باقی نہیں رہتا، جبکہ پانی جو انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ انسانوں کا بھی ہے۔ جو شخص، گروہ یا قوم اپنے اعمال سے خود کو انسانیت کے نفع بخش ثابت کرتی ہے وہی قوم زمین میں اپنی جگہ بنا پاتی ہے، جبکہ غیر نفع بخش افراد اور قوم جھاگ کی مانند بیکار ہوتے ہیں، اور بیکار چیزوں کا وہی انجام ہوتا ہے جو جھاگ کا ہوتا ہے۔ پدرم سلطان بدھ۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کو ان کے رہنما یا تو نفرت کی خوراک دے رہے ہیں یا پھر فخر کی۔ وہ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ساری دنیا ان کی دشمن ہے اور ان کی ترقی میں اصل رکاوٹ دوسروں کی سازشیں ہیں۔ وہ انہیں یہ نہیں بتاتے کہ آج کے مسلمان نفع بخشی کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے انسانیت کو کچھ نہیں دیا۔ جب کچھ دیا ہی نہیں تو خدا کے قانون کے مطابق مسلمان آج کسی ترقی اور کامیابی کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ مسلمان مفکرین نفرت کے زہریلے مواد پھیلانے کے علاوہ خوشگمانیوں کے محل تعمیر کرنے میں بھی اتنے ہی سرگرم ہیں۔ وہ مسلمانوں کو اسلاف کی عظمت کے قصے سناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان ماضی کے قصوں سے حال کی تعمیر ممکن ہے۔ ہمارے نصاب میں بچوں کو مسلمانوں کے سائنسی کارنامے پڑھا کر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اسی عمل سے مسلمان سائنس میں آگے نکل جائیں گے۔ کسی شخص کا یہ دعویٰ کہ میرا باپ بادشاہ تھا، پدرم سلطان بدھ، اس کے حال کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اپنا حال صحیح انداز فکر سے بدلتا ہے، یہ حقائق کا اعتراف کرنے سے بدلتا ہے، یہ اپنے عمل کی سمت صحیح رخ پر ڈالنے سے بدلتا ہے، یہ جذباتی نعروں اور نفرت کی باتوں کی بجائے معقولیت اور امن و محبت کے راستے پر چلنے سے بدلتا ہے۔ پدرم سلطان بدھ سے اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ دعوت کا راستہ۔ مسلمان آج جس حال میں ہیں اس کا سبب کوئی اور خرابی نہیں، مسلمانوں کی اپنی سوچ کی خرابی ہے۔ جو کچھ اچھائی اور بھلائی انہیں آج حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہے۔ آج مسلمانوں کو حاصل تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں، جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان انسانیت کو حق کا پیغام پہنچا سکے۔ مسلمان حق کے امین ہیں، ان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا خزانہ قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے۔ اس عظیم نعمت اور اس کے پیغام کو اگر وہ انسانیت تک پہنچانے کا تہیہ کر لیں تو نہ صرف خدا کی نظر میں ان کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی بلکہ انسانیت بھی انہیں سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔
وقت آ گیا ہے کہ لوگ اس حقیقت کو سمجھیں، تعمیر اور تذکیر، امن اور انسانیت، ہدایت اور دعوت ایمان اور اخلاق کی سوچ کو عام کیا جائے۔ ہدایت انسانیت کا حق ہے، خدا انسانیت کو اس کا یہ حق ضرور دے گا۔ وہ ہدایت کو اختیار کریں یا نہ کریں یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن ہدایت کا ان تک پہنچنا مقدر ہے۔ اس کام میں کچھ وقت تو لگ سکتا ہے، مگر یہ کام رک نہیں سکتا۔ یہی وقت کا فیصلہ ہے۔